نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله مولانا العظيم۔ دین اسلام کے اندر سب سے پہلے اہم چیز عقائد ہیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ عبادات ہیں، پھر معاملات ہیں، بعض چیزیں معاشرت ہیں اور بعض چیزیں اچھے اخلاق میں داخل ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کے دین اسلام کا خلاصہ اور نچوڑ ہیں، اور عبادات ایک اہم دین کا شعبہ ہے۔ عبادت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق اور مالک معبود سمجھ کے اللہ کے سامنے انتہائی درجے کی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا۔ عبادات میں سے ایک اہم عبادت نماز ہے۔ نماز جتنی اچھے طریقے سے بنا کے سنوار کے پڑھی جاتی ہے اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو کسی کو پورا ثواب مل جاتا ہے، کسی کو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ثواب طے ہوتا ہے نماز کا، اس کا آدھا حصہ، کسی کو تہائی، کسی کو چوتھائی، کسی کو آٹھواں، کسی کو چھٹا، کسی کو چوتھائی۔ بہرحال جس درجے کی نماز ہوتی ہے اسی درجے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی نماز کے وقت میں اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور کھڑا بھی پورے وقار سے ہوتا ہے اور سکون کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ، تو نماز اس کی روشن اور خوبصورت بن کے جاتی ہے اور نمازی کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے، جیسے تو نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا اور مجھے اچھے طریقے سے پڑھا۔ اور جو آدمی نماز کے وقت کو بھی ٹال دے، وضو بھی جلدی کرے، رکوع اور سجدہ بھی اچھے طریقے سے نہ کرے، جلدی اور توجہ دھیان کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ نماز نہ پڑھے تو نماز سیاہ رنگ میں بری صورت میں بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، کہتی ہے اللہ تعالیٰ تیرا ناس کرے جیسے تو نے میرا حشر کیا۔ تو نمازی اگر بد دعا دے جس کے اوپر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، بخشش کی، جنت میں لے جائے گی ہمیں، قبر کے عذاب سے بچائے گی، جب وہ بد دعا دے گی تو اس کا کیا فائدہ ہو۔ اس لیے سب کی نماز ایک جیسی نہیں ہوتی، سب کو ایک جتنا ثواب نہیں ملتا۔ جس درجے کی نماز ہوتی ہے، حدیث میں آتا ہے جس درجے کا انسان کا دھیان توجہ ہوتی ہے نماز میں اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ جو ادھر ادھر توجہ ہو، دھیان ہو، کھڑا کہاں پہ ہے، پہنچا کہاں پہ ہوا ہے، اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ بہرحال نماز ذمے سے تو اس کے اتر جاتی ہے، لیکن جو اس کی نماز کا وزن ہے، خوبصورتی ہے اور اس کی برکتیں ہیں وہ حاصل نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ 40-60 سال تک نماز پڑھتے رہے تو اس کی کوئی بھی نماز صحیح نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی، کوئی اس قابل ہی نہیں ہوتی۔ سیاہ رنگ سے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، چل اٹھا لے جا اس کو، یہ نماز پڑھی ہے؟ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں اور دھیان اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہوں اور ہم کسی اور کی طرف متوجہ ہوں، کتنی بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کامیابی کا اعلان فرمایا ہے جن کے اندر یہ صفات ہیں۔ قد افلح المؤمنون 18ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ وہ ایمان والے فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع
کرتے ہیں عاجزی انکساری کے ساتھ. خشوع اور خضوع دو چیزیں، ایک تو دل کے اندر اللہ کا دھیان ہو، دوسرا ظاہری اعضابی رکوع سجدہ اطمینان تسلی صحیح طریقے سے، اس کو خشوع اور خضوع بولتے ہیں. تو یہ جو نماز پڑھی جائے گی یہ اللہ تعالیٰ سے دلوانے کا ذریعہ ہے. فرمایا نماز کی فضیلت میں کہ اللہ تعالیٰ اس سے رزق کی تنگی ہٹا دیتا. 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعام عطا فرماتے ہیں بغیر حساب کتاب کے. اللہ اس کو جنت میں داخل کر گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. جیسے بندہ 5 وقت روزانہ غسل کرے، روزانہ کو 1 دفعہ بھی غسل کر لے تو صاف ستھرا رہتا ہے. روزانہ 5 ٹائم غسل کرتا ہو تو فرمایا کہ اس کے بدن پہ کوئی میل رہے گا. صحابہ نے عرض کیا کوئی میل نہیں رہے گا. فرمایا اسی طرح جو 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں صغیرہ وہ جھڑ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں. ایک ایک قدم پہ ایک ایک نیکی جتنے نماز کے لیے اٹھتے ہیں اللہ کو قدم بہت ہی محبوب. ایک ایک نیکی ایک گناہ معاف ایک درجہ بلند ہوتا. تو یہ نماز بہت ہی قیمتی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ذریعہ، اللہ سے لینے کا ذریعہ، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے انسان. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قرب نزدیک انسان جب سجدے کے اندر اپنا سر اللہ کے سامنے جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سب سے نزدیک ہوتا. قیامت کے دن بھی یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ تعالیٰ اپنی تجلی فرمائیں گے، اس کو ساق کی تجلی کہتے ہیں. تو لوگوں کو کہا جائے گا آؤ بھی سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرو. فلا یستطیعون، بعض لوگ ایسے ہوں گے ان کی کمر ہی تختہ ہو جائے گی، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں شرمندگی کی وجہ سے جھکی ہوں گی. ترہقہم ذلہ، ان پہ ذلت چھائی ہوگی. وجہ کیا ہے؟ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، ان کو بلایا جاتا تھا، اذان ہوتی تھی اور نماز کے لیے فلاح کی طرف آؤ، وہ صحیح سالم ہوتے تھے پھر بھی نماز کے لیے نہیں جاتے تھے دنیا کے اندر. تو وہاں پر آخرت کے اندر جو نیک لوگ ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، نمازی ہوں گے، سب سجدے میں پڑے ہوں گے اور یہ بیچارہ شرمندہ آنکھیں جھکائی، اسے سجدہ نہیں ہو سکے گا. دنیا کے اندر جو نمازیں پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، وہ سب سجدے میں پڑ جائیں گے. آدمی تصور کرے، سوچے کتنی شرم کی بات، ذلت اور رسوائی ہوگی اس کی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سجدے میں پڑے ہیں اور یہ سجدہ نہیں کر پا رہا. تو نماز بہت قیمتی چیز ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اچھا کر کے، بنا کے، سنوار کے، سیکھ کے، مشق کر کے اس کو پڑھیں. خشوع اور خضوع کی بھی محنت کرنی پڑتی ہے، مشق کرنی پڑتی ہے. توجہ اور دھیان کیسے اللہ کی طرف جمانا ہے، اس کی محنت کرنی پڑتی ہے. چیزیں خود بخود نہیں آتی، یہ بہت قیمتی چیز ہے. اس سے نماز کا وزن اور قیمت بڑھ جاتی ہے. تو ہم ایسی نماز پڑھیں جو ہمارے لیے دعا کرے، خوبصورت اور ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ ہو، دنیا آخرت کی ہمیں نعمتیں دلانے کا ذریعہ بنے. تو نماز ایسی ہی چیز ہے لیکن جب صحیح طریقے سے آداب کی رعایت رکھ کے پڑھی جائے گی، اس کے نماز کے اندر کیا شرائط ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا سنن ہیں، کیا مستحبات ہیں، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے نماز صحیح رہتی ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنے کی. قرآن پاک کی تلاوت کا تلفظ میرا ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے بھی ٹائم دینا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. تو
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو دیکھنا ہوتا تھا کہ ایک ایسا بندہ ہے تو کہتے تھے اس کی نماز کو دیکھو، جیسی اس کی نماز ہے ویسے اس کی زندگی ہے، جتنی اچھی خوبصورت نماز ہوگی اس کی زندگی کے اوپر بھی اتنا ہی اثر پڑتا ہے، اتنا ہی اچھا اس کی زندگی بھی ہوگی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر نمازیں ٹھیک نکل آئیں تو یہ بندہ نجات پا جائے گا، باقی عمل بھی اس کی برکت سے صحیح نکلیں گے۔ روز محشر کے جہاں گداز بود اول پرسش از نماز بود، انتہائی جب خوفناک دن ہوگا سب سے پہلی وہاں پہ پوچھ ہوگی تو نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندے کی نمازیں اگر پوری نکل آئی تو فبہا بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی کمی رہ گئی تھوڑی بہت تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ میرے بندے کے نوافل ہیں اگر تو نفلوں کے ساتھ بھی اگر اس کی کمی پوری ہوتی ہے فرضوں کی تو نفلوں کے ساتھ پوری کر دی جائے، نفلوں کے ساتھ بھی اس کی کمی پوری ہوگی فرائض کی، پھر بھی بندہ نجات پا جائے گا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ نوافل بھی پڑھتا رہے تاکہ فرضوں کی اس سے تکمیل ہو جائے۔ تو آج کا درس اور بیان سبق ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے اوپر محنت کریں، کوشش کریں اور دھیان، توجہ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، شوق کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ایک شیطان ہے جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ بندے کی نماز کے اندر ادھر ادھر اس کا دھیان کروا دیتا ہے، بھولی بھولی چیزیں بھی اس کو یاد کروا دیتا ہے۔ وہ جیسے ہی بندہ اللہ اکبر کہتا ہے وہ بھی آ جاتا، اپنا زور لگاتا ہے، اول تو نماز کی طرف نہیں آنے دیتا، بندہ پڑھنا ہی لگ ہی جائے، آ ہی جائے تو پھر اس کو کہتا ہے کہ اس کو پورا ثواب نہ ہو، اس کا دھیان، اس کا توجہ، اس کے خیالات ادھر ادھر منتشر کر دیتا ہے۔ تو اس لیے خود بخود خیالات آ جائیں، آدمی کو پتہ نہ چلے تو اس کی معافی ہے، لیکن جان بوجھ کے خیالات میں نہیں لگنا چاہیے، اور اپنا دھیان نماز کے اندر جمانے کا ذریعہ یہ ہے۔ ہمارے استاد صاحب حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ کچے حافظ کی طرح سے نماز پڑھے، جیسے آدمی پہلی دفعہ مصلی سناتا ہے تراویح کے اندر، اس کو پوری دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اس کو بس یہی فکر ہوتی ہے کہ میں بھول نہ جاؤں اگلے کون سی آیت آ رہی ہے، سارا دھیان اس کا قرآن پڑھنے پہ ہی ہوتا ہے۔ تو کچے حافظ کی طرح پورا دھیان اس طرف ہو، نماز کا ترجمہ آتا ہے تو اس طرف دھیان رکھے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، یا نماز کے الفاظ پہ توجہ ہو، دھیان سے پڑھے، اللہ کی طرف دھیان کرے۔ کم سے کم یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، نماز میں کھڑا ہوں، اتنا دھیان تو ہونا چاہیے۔ حدیث میں اس کو احسان کہتے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے اللہ کی عبادت کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، سامنے ہے اللہ تعالیٰ۔ ایسے جب اللہ تعالیٰ سامنے ہو تو بندہ ادھر ادھر متوجہ نہیں ہو سکتا، کتنے دھیان سے اگر استاد یا مالک دیکھ رہا ہے تو بندہ صحیح توجہ سے کام کرتا ہے، مالک چلا جائے تو مستری مزدور جو ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اپنا توجہ سے کام نہیں کرتے، سست ہو جاتے ہیں۔ تو مالک سامنے کھڑا ہو، دیکھ رہا ہو تو پھر صحیح کام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح عبادت ایسے کرنی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے موجود ہے، میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، ایسے نماز ہو جائے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم سے کم اتنا تو ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ دھیان کرے، توجہ کرے کہ میں اللہ کے قدموں پہ سجدہ کر رہا ہوں، یہ تصور کرے تو اس کو پھر مزہ آئے گا نماز میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اچھے طریقے سے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم انصر عساكر المسلمين وانجل المستضعفين من جميع المسلمين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.